अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट का नाम आपने यकीनन नहीं सुना होगा क्योंकि ये एक नई सियासी पार्टी है। इस पार्टी ने जब अपने पार्टी मंशूर का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाही तो हुकूमत ने इन्हें कैसे रोका, इस बारे में जानने के लिए हबीब साहब और हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पार्टी के सरबराह हारून ख्वाजा साहब। हारून ख्वाजा साहब, जब आप लोगों ने अपनी पार्टी का मंशूर का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि हुकूमत ने आपको कैसे रोका। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के नाम से एक सियासी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, नवंबर 2015 को ये रजिस्टर हुई, इसका मंशूर पेश करने की गर्ज से 2 तारीख को अगले हफ्ते यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। होटल के अंदर बुकिंग कराई। 2 दिन के बाद होटल ने हमें कहा कि डीसीओ साहब से परमिशन लेकर आएं। डीसीओ के पास गए, उन्होंने 2 दिन लटकाया और फिर कहा कि डीआईजी बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आपने। जी बिल्कुल, इन राइटिंग सब कुछ दिया और बल्कि पार्टी के लेटर हेड के ऊपर दिया। डीआईजी ऑपरेशन साहब ने हमें बताया कि अब हम एसएसपी सिक्योरिटी के पास जाएं परमिशन लेने। एसएसपी सिक्योरिटी ने हमसे एफिडेविट मांगा कि जी हम उनको गारंटी दें कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे और ना सिर्फ ये कि कोई सवाल भी नहीं हो सकता गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा। और जब हमने उसके ऊपर हैरानगी जाहिर की और प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने हमें आगे रिफर कर दिया जो एसपी सिविल लाइंस हैं उनके ऑफिस में। एसपी सिविल लाइंस ने हमें एसपी स्पेशल ब्रांच की तरफ रिफर कर दिया और कहा कि पता लगाएं कि इनका मंशूर क्या है और ये कौन लोग हैं और ये चाहते क्या हैं। अच्छा। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये मेरी टीम का और पाकिस्तान के हर फर्द का एक बुनियादी हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का बेसिक सतून है। अब मुझे ये बात नहीं पता है कि इसमें हुकूमत के हाई अप्स इन्वॉल्व हैं या नहीं। अगर तो वो इन्वॉल्व हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, ये जमहूरियत का दौर है और मैं जानता हूं कि ये जमहूरियत पसंद हुकूमत है, उनको चाहिए कि हमें किसी तरह से। इसके बावजूद आपको ये लग रहा है जमहूरियत पसंद हुकूमत है? एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। और अगर एक सेकंड, और अगर उनको नहीं मालूम तो बराए मेहरबानी वो अपने मातहतों को ये बताए कि वो एक जमहूरियत पसंद हुकूमत है और देयरफॉर एक जमहूरियत पसंद काम को परवान चढ़ने दें। अच्छा, हारून रशीद साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हारून साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान में हमने ये भी लिख दिया हो कि कोई नई सियासी पार्टी भी नहीं बन सकती है? नहीं, वो बात और है। ख्वाजा साहब तो बहुत शाइस्ता आदमी हैं, पूरी बात कहना शायद अभी नहीं चाहते। जब तहरीक इंसाफ के दफ्तर खुलने शुरू हुए थे लाहौर में तो दफ्तर बंद कर दिए जाते थे, लोगों को पकड़ लिया जाता था, बैनर उतार दिए जाते थे। और वो ये जो हार्टिकल्चर वाले हैं, इनकी पंजाब हार्टिकल्चर वाले, इनकी ड्यूटी थी और फैमिली के लोगों ने हमें बताया, शरीफ खानदान के लोगों ने हमें बताया कि ये हो रहा है। उसमें मैं लिखता रहता था और मैं इसलिए लिखता था, ये मैं उसके लिए एक पसंदीदगी भी रखता था इमरान खान के लिए, लेकिन ये भी वजह थी कि बाकी सारा प्रेस इस पे गूंगा हो जाता था। मीडिया में मैनिपुलेशन तो बहुत है। अब ख्वाजा साहब तो शहबाज शरीफ के साथ काम करते रहे, नवाज शरीफ के साथ काम करते रहे, बहुत से अहम मंसूबे पर काम किया। ये जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको पता चलेगा। फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अलग पार्टी बने। इनफैक्ट इन्होंने नहीं किया, बहुत से लोगों ने मिलकर किया। जब ये पार्टी बनेगी तो ये एक आम सी पार्टी नहीं है, ये एक मुख्तलिफ पार्टी है। मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ख्वाजा साहब, मैं आपसे अच्छे बुरे का फैसला तो आवाम करेंगे, अखबार नवीस करेंगे। देखिए, मुझे मुकम्मल करने दें। बात यह है कि उन्होंने कभी कोई नई पार्टी, वो फजले करीम आपको याद है, फैसलाबाद वाले जो इनके सेनेटर भी हो गए थे, उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की थी तो कहा था शहबाज शरीफ ने कि इनको नूरानी नहीं बनने दिया जाएगा और मारा पीटा था और बुरा हाल किया था। उनका रवैया यही है कि कोई ऐसा शख्स अगर उभर रहा हो, ऐसे लोग उभर रहे हो जो कुछ ताबो तवानाई रखते हो, तो उनको कुचल दिया जाए। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो वो ख्वाजा साहब के कारोबार पे हाथ डालेंगे, इनके साथियों को हरासा करेंगे। वो इस मामले में एक उनका माजी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है।
وہ بہت ان کو تنگ کریں گے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اگر یہ جینوئن ہیں، اگر ان کے ساتھی مخلص ہیں، اگر یہ ڈٹ کر کھڑے رہے، عمران خان کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ یعنی جو غلطیاں کی ہیں عمران خان نے خود کی، جو اس کی ناکامی کی وجہ تو اس کی اپنی غلطیاں ہیں، ورنہ اس کا کیا بگاڑ لیا؟ اگر یہ کھڑے رہیں گے تو یہ پریس کانفرنس بھی ہوگی، پریس کلب میں کر لیں، میں ان سے کہتا ہوں آئیں پریس کلب میں کریں، ہم دیکھتے ہیں کون ان کو روک سکتا ہے۔ اچھا اور اسلام آباد پریس کلب میں کر لیں، لاہور میں کر لیں، کراچی میں کر لیں، جہاں چاہے کر لیں۔ خواجہ صاحب آپ کے منشور میں آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو روکا جا رہا ہے، یا وہ جیسے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ہے جو نواز شریف گورنمنٹ سے کسی نہ کسی سطح پہ رہا ہے ماضی میں، تو اس تعلق کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بغاوت کر لی ہے؟ کیا ہے معاملہ، کیا ہے؟ نہیں، بغاوت کی تو ایسی کوئی بات نہیں، میں تو 5 سال پہلے آنریبلی ریزائن کر کے ان کی گورنمنٹ چھوڑ چکا تھا۔ یہ حبیب صاحب، یہ معاملہ 19 سال پہ محیط ہے، یہ 19 سال کی ریسرچ ہے پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس کی، جو کہ ہم پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں، اور فائنلی ایک پلان بنا جس کا نام ہے پاکستان پلان۔ 5 سال سے یہ پلان بن چکا ہے، اور یہ پلان میں ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے پاس لے کر گیا ہوں، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، نو بڈی از انٹرسٹڈ۔ اچھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انصاف میں بھی گئے تھے نا اس امید میں، میرا خیال ہے۔ جی، میں نے جوائن تو کبھی نہیں کی تھی، عمران خان صاحب سے میرا ایک تعلق ہے، انہوں نے مجھ سے ہیلپ مانگی تو میں ان کے پاس بھی یہ لے کے گیا، بٹ دا پوائنٹ از کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ پلان جس کے اوپر میں نے 19 سال کام کیا ہے، اینڈ مائی ٹیم از ایبسولوٹلی کنونسڈ کہ پاکستان کو 36 مہینوں کے اندر ہم ایک ٹریک کے اوپر لا سکتے ہیں جس کے اندر رہ کے وہ ملک کی، دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں اس پلان کو کیا کروں؟ کیا میں اس کو ایک فائل کے اندر بند کر دوں؟ کیا میں اس کو آگ لگا دوں؟ یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی اپنے عوام کے لیے اتنا ہی پریشان ہوں جتنا کہ کوئی اور پاکستانی ہے۔ میں جب ملک سے باہر جاتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا وہ ٹریٹمنٹ جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے اس ملک کا پوٹینشیل کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر یہ پلان اس ملک میں امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ہارون صاحب، آپ یہ کام کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ جی، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے لیے تو سب کچھ کر لیا ہے، اب میں اپنی آخرت کے لیے بھی کروں۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا تو میں جا کے اپنا کاروبار کرتا، لیکن یہ میں خواجہ صاحب واٹ نیکسٹ؟ آپ کو تو گورنمنٹ نے روک دیا، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کو بیوروکریٹک پروسیس میں ڈال کے روک دیا۔ میری ٹیم کا، پاکستان کے ہر شخص کا اور خاتون کا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، فریڈم آف سپیچ۔ مجھے یہ کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں پروگرام کے مطابق 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اس کا منشور لانچ کروں گا۔ ہمارا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی حکومت یا کسی پولیٹیکل شخصیت کے اگینسٹ کو بات کریں یا کسی قسم کا پلان لے کر آئیں۔ یہ خالصتاً پاکستان کے لیے پاکستان پلان ہے، جو کہ اس پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ تو آپ 70 سال ہو گئے کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہیں، جو آج جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے؟ میں اور میری ٹیم اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام عوام ہر قسم کی اپوزیشن دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ویل اسٹینڈ آور گراؤنڈ، اور 2 تاریخ کو اس پارٹی کے منشور کا اعلان ہوگا۔ تو کریں گے کیسے؟ آپ کہاں کریں گے؟ جی، میں نے اپنی پارٹی کا اجلاس کل بلایا ہے، ہم اس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے، انشاءاللہ تعالی کل آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز پہنچا دیں گے۔ چلیے جی، بہت شکریہ خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور یہ ایک جمہوری ملک ہے، میرا خیال ایک جمہوری ملک میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی سیاسی جماعت کو، اور خاص طور پر نوزائیدہ سیاسی جماعت کو آپ روکیں۔ اچھا ابھی صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے روکنے کی؟ دیکھیے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا آخری چونکہ ہارون خواجہ صاحب جو ہیں ماضی میں خود نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور لیکن ان کی جو جیسے سی وی میں آخری چیز سب سے پہلے لکھی جاتی ہے، تو ان کی آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق، جیسے خود بھی وہ بھی بتا رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتنا فارمل نہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کا تعلق، بات چیت جاری تھی۔ ان کے ساتھی جو تھے کچھ کہیں نہ کہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے یا شامل ہونے والے تھے، لیکن جب انہیں وہاں پر بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پذیرائی نہیں ملی تو یہ اپنی پارٹی، دیکھیے اپنی نوزائیدہ پارٹیاں آتی رہتی ہیں۔ نہیں، پذیرائی کی بات نہیں ہے جی، پذیرائی کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، کوئی گیس کے، کوئی بجلی کے، کوئی اکانومی کے، کسی نے پولیس پہ کام کیا، کسی نے ریلوے پہ، پی آئی پہ، ایگریکلچر، ہر چیز پہ، بلوچستان، ٹیررزم، بے شمار چیز، سول سروس پہ بہت کام کیا ہے۔ ایک ماڈرن سول سروس کیا ہوتی ہے، پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو لوگ یہ اکٹھے ہوتے تھے، ہم بھی وہاں جاتے تھے، وہاں ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور انہوں نے گاؤں بنائے، ایک بنایا کوٹردو میں سیلاب زدگان کے لیے،
اور ویلفیئر کے بہت سے پروجیکٹ بنائے ان لوگوں نے. قصور وغیرہ میں لاہور میں یہ موبائل ہاسپٹل بنائے, بہت سے لوگوں کا علاج کیا, ابھی IDPs کے لیے بھی کیا تھا, اور وہاں لوگوں نے کہا یہ سب سے اچھا کام انہوں نے کیا. اسی طرح سندھ میں جہاں ہندو, اس علاقے میں جہاں ہندو زیادہ, وہاں بھی ایک گاؤں بنایا. تو یہ کام کر رہے تھے مختلف چیزوں پہ, تو ڈیبیٹ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی, اور ویلفیئر کا بہت کام کیا, اور ڈیبیٹ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ اس کا فائدہ کیا ہے سارے کام کا. یہ فائلوں میں پڑا ہوا ہے. مثلا یہ کہ گیس کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, بجلی کا کیسے حل ہو سکتا ہے, ریلوے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ 18-20 سال کا کام ہے. انہوں نے کام کیا تھا نواز شریف کے ساتھ فیڈرل بیوروکریسی کی مانیٹرنگ کا, اور جو فوجی عدالتیں اس زمانے میں بنی تھی, اور اس کو بہت سراہا گیا تھا. ڈاکٹر شعیب سڈل, جمیل یوسف, یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا, مخلص آدمی ہیں بہت, اور پیسے یہ اپنے خرچ کرتے تھے. کوئی انہوں نے نواز شریف سے کبھی تنخواہ نہیں لی. صوبائی مرکزی حکومت ان کی گاڑی تک استعمال نہیں کرتے تھے, مکان نہیں لیتے تھے. تو پھر یہ بحث یہاں سے, اس کا فائدہ کیا ہے, کچھ لوگ جو ہیں مل کے کام کریں. پھر عمران خان صاحب سے بات کی. عمران خان کے کس کماش کے لوگ جمع ہیں جی, وہ وہاں عمران خان صاحب کے پاس گئے, ایک سیکریٹریٹ کا خواجہ صاحب نے منصوبہ بنایا. ایسے سیکریٹری بہت سائنٹیفک کام کرتے ہیں, اور جب یہ امریکہ چلے گئے تھے, مشرف حکومت نے کوشش کی تھی ان کو نواز شریف کے خلاف وعدہ معاہدہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کی گرفتاری کے حوالے سے. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان فریڈم موومنٹ کے حوالے سے. ہارون صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ اس پارٹی کے لوگوں نے سوشل ویلفیئر کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. نہیں, ویلفیئر کا کام کیا, دیکھیں نا, مثلا جو پنجاب حکومت بناتی ہے نا موبائل ہیلتھ یونٹ 7 کروڑ روپے کا, وہ انہوں نے 70 لاکھ روپے میں بنایا, اور وہ چنگچی رکشے اس میں رکھے ہوئے ہیں. وہ جاتے ہیں دیہات میں, جاتے ہیں, لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں. اٹس اے گروپ آف بزنس مین. شروع میں ایک بزنس مین کا گروپ تھا, پھر اور لوگ بھی اس میں ملتے گئے. پھر وہ پنجاب بزنس فورم بنایا, پھر اس کو پاکستان بزنس فورم میں تبدیل کیا, اس کے پلیٹ فارم سے بزنس مین کے لیے کام کیا. لیکن اصل میں توجہ ویلفیئر پہ تھی. وہ ڈیبیٹ ہوتی گئی کہ کیا کیا جائے, تو فائنلی وہ سب لوگ اس نتیجے پہ پہنچے, اس میں سے بہت سے, سارے تو نہیں, کہ بھائی پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے. تحریک وہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کام کرنے کا تجربہ ناکام ہوا. نواز شریف ان سے بہت خوش تھے, ویسے شہباز شریف بھی خوش تھے. آخری اختلاف مجھے یاد ہے ان کا اس پہ ہوا کہ یہ آشیانہ جب اسکیم بنا رہے تھے, تو شہباز شریف نے, وہ یہ تھا پنجاب حکومت کا اسٹیمیٹ 8 لاکھ روپے میں بنے گی, خواجہ صاحب نے کہا 5 لاکھ میں بن سکتی ہے. آدمی لے جا کے وہاں بٹھا دیے, اور کہا کہ ایک سڑک بنا دیں وہاں تک, اور بجلی دے دیں تو 5 لاکھ میں بن جائے گا. وہ شہباز شریف صاحب نہیں مانے, انہوں نے کہا کنٹرول اپنا ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ تبھی ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ مہنگا بھی ہو, اور اس میں کوئی سود پہ ان کو پیسے بھی دیے جائیں, اور وہ مستقل ان کی جان ہو, تو وہ ناکام ہو گیا. تو اس پہ انہوں نے ان سے معذرت کر لی. اور یہ ایسے آدمی نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا کریں, کیونکہ انہیں وہاں سے لینا کیا تھا, نہ یہ میڈیا میں جاتے تھے, نہ کوئی پبلسٹی کے خواہش مند تھے, اور یہ بننا نہیں چاہتے تھے اس پارٹی کے صدر. میں اس کا آئی وٹنس ہوں, چونکہ یہ ویلفیئر پروجیکٹس کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا. تو میں دیکھتا تھا خواجہ صاحب اوائڈ کر رہے تھے کہ کسی اور کو بنائیں, میں مدد کروں گا, جو پیسے تھوڑے بہت ہیں وہ بھی دے دوں گا, جو کام کرنا پڑے گا وہ کرے. محنتی آدمی بہت آرگنائزڈ ہیں, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری رکھتے ہیں, اور سیاست کا بڑا کافی فہم رکھتے ہیں. اچھا, ابھی تو یہ جھجک رہے ہیں, جیسے بھٹو جھجک رہے تھے جب ریلوے اسٹیشن پہ اترے تھے لاہور کے, یا میاں نواز شریف سے شروع میں تقریر ہی نہیں کر سکتے تھے, عمران بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن فصیح بھی ہیں, بات پوری کرتے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہیں بہت. انہوں نے دل لگایا ہے ان چیزوں میں, اور ماڈرن آدمی, ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں. اچھا, ان کے ساتھی بھی اسی طرح کے ہیں, اچھے لوگ ہیں ان میں کافی. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ جب مجھے اس کا خطرہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا. میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا, مجھے آئی لائک ہم. دیکھیے, ججمنٹ تو دے گا میڈیا, ججمنٹ تو دیں گے عوام, اور وقت دے گا ججمنٹ. ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, جو کسی کی پرفارمنس ہوتی ہے اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو خطرہ سمجھا ہے, اگر تو سمجھا ٹھیک ہے. اچھا, اگر شہباز شریف نے یا نواز شریف نے ان کو خطرہ سمجھا, مجھے نہیں پتا ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے, وہ ان کے کہے بغیر نہیں ہو سکتا. سرکاری افسروں کی کیا مجال ہے, خواجہ جیسے آدمی کو چھیڑے, وہ سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, شہر میں ان کی عزت ہے, اور نون آدمی ہیں, اور بات کرتے ہیں جرأت کے ساتھ,
اور غلط کام کرتے نہیں. غلط کام کرنے والا, غیر قانونی کام کرنے والے کی کیا ضرورت ہے پارٹی بنائے؟ کسی غلط فہمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نچلی سطح پہ, یہ بعض اوقات لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ جناب اس کی مشکیں کس دو, اس کو ٹائٹ کرو, اس کو یہ کرو, تاکہ بعد میں نمبر بنائے جا سکے, اور حالانکہ وہ اپنے باسز کو امبیرسمنٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سول سروس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری ہارون صاحب ایک اور بات بھی کو, ذیلی انتظامیہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے سامنے اپنے باسز کے سامنے نمبر بنانے, اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی سول سرونٹ کا. اور ہارون صاحب ایک اور بات بھی ہے نا, ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو ہسپتال بنا لیتا ہے, جو کوئی چھوٹا موٹا ویلفیئر کا کام کر لیتا ہے, وہ چاہے ایڈی ہو چاہے کوئی اور ہو, وہ سارے کے سارے ایک دفعہ سیاست میں ضرور آتے ہیں, چاہے اس کا انجام کچھ ہی ہو. نہیں, ایدی صاحب تو بھاگ گئے تھے. ایدی صاحب کا قصہ آپ کو پتا ہے؟ جی مجھے پتا ہے. حمید گل مرحوم, خدا ان کی مغفرت کرے. او جنرل حمید گل, اللہ مغفرت کرے ان کی. وہ بعض ان کا ذہن زرخیز بہت تھا, آئیڈیاز بہت آتے تھے, کچھ پریکٹیکل ہوتے ہیں, کچھ ظاہر نہیں ہوتے. انہوں نے کہا آپ 10 سال ایدی اور صلاح الدین صاحب اور عمران خان اور یہ ایسے پارٹی بنیں گے, اس طرح ہوگا. تو وہ ایدی صاحب کو تو لوگوں نے, وہ اس دنیا کے آدمی نہیں ہے, وہ تو صرف ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں. تو ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کا منصوبہ ہے, یہ ہے, وہ بھاگ گئے. اچھا, اور صلاح الدین تو مرحوم, ان کی شہادت ہو گئی, سب جانتے ہیں کس نے انہیں قتل کیا, اور وہ بچ بھی نکلے اس کے بعد. یہ عمران خان جو ہیں, یہ جب کنونس ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر باقی دا ریسٹ از دا ہسٹری. خواجہ صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے, اس لیے کہ یہ بگننگ ہے, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ ایک دن آپ اس پروگرام کو مینشن کریں گے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہارون صاحب, خواجہ صاحب لیڈر نہیں بننا چاہتے تھے, وہ اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہیں مجبور کیا گیا, ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ میں ہے. میرے سامنے یہ ایوالو ہوا سسٹم, اور میں پھر کہتا ہوں کہ فیصلہ تو قوم کرے گی. بالکل ہارون صاحب, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس پارٹی میں کتنا دم ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, عزیر بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے, 90 روزہ ریمانڈ پر رینجرز کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے. ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ان کے دوست ہیں نا عزیر بلوچ کے, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں. مجھ سے کیا پوچھتی ہیں حبیب صاحب, آپ ان سے پوچھیں, ان کا بڑا رابطہ رہا ہے عزیر بلوچ. دیکھیے بات یہ کہ عزیر بلوچ سے بہت سارے جرنلسٹوں کا رابطہ رہا ہے, خالی میرا کیا رہا ہے, بہت ساری دنیا کے لوگ جو اس سے ملتے رہے ہیں. دیکھیے عزیر بلوچ کا جو نہیں, میرا بالکل کوئی دوستانہ, میرے سب دوست ہیں, جس طرح ہمارے ایک صحافی کے سب بھی دوست ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے, عزیر بلوچ بیسیکلی اس وقت ان کی جو ٹائمنگ ہے نا, یہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن اٹھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جب پیپلز پارٹی نے دباؤ بڑھایا چودھری نثار صاحب کے اوپر, تو چودھری نثار صاحب کے متحد محکمے نے انہیں پروڈیوس کر دیا, اور پروڈیوس بھی ایسے کیا, میری جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ شخص جو عزیر جان بلوچ 21 جولائی 2015 سے یہ ہماری تحویل میں موجود ہے, پاکستان کے اداروں کی تحویل میں موجود ہے, اور دبئی سے اسلام آباد یہ لائے گئے اس تاریخ کو جو میں نے عرض کی ہے, اور 3:30 بجے کی صبح ان کی فلائٹ جو تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی تھی. اب چونکہ پاکستان میں جو کچھ چاہے, جس کا دل چاہے وہ کر سکتا ہے, تو لہٰذا انہیں اتنا عرصہ غائب رکھنے کے بعد, یعنی تقریباً 8 مہینے غائب رکھنے کے بعد, آج انہیں ون فائن مارننگ سامنے لایا گیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں, یہ تو کراچی میں داخل ہو رہے تھے, اور کراچی میں لطیفہ جرنلسٹوں میں یہ چل رہا ہے کہ انہیں لیاری ندی میں سے پکڑا گیا ہے, یعنی لیاری ندی میں سے یہ تیراکی فرما رہے تھے, وہاں پہ پکڑا گیا. بات یہ کہ یہ کس کو مطلب کس کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے قانون کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, پاکستان کے دستور کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور پاکستان کے اداروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. دوسری آپ کو اس کو عرض کروں, دیکھیے جو عزیر جان بلوچ جس نے جو کیا ہے اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. عزیر جان بلوچ جو ہے, اس کی جو کہانی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ کس طرح ایک نوجوان. عزیر جان بلوچ کی کہانی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, ہم بات کریں گے عزیر جان بلوچ کی کہانی کے حوالے سے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उज़ैर बलोच के हवाले से। हबीब साहब, आप उज़ैर बलोच की कहानी सुना रहे हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि उज़ैर बलोच के वालिद कत्ल हुए थे और वालिद के कत्ल होने के बाद जब इसने इंसाफ के लिए जगह जगह दस्तक दी, जगह जगह हर जगह पे पहुंचा जहां पर पहुंचा जा सकता था कानूनी तौर पर, लेकिन जब इसे इंसाफ नहीं मिला और उसके नतीजे में इसके वालिद के कातिलों ने इसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, इसे धमकाना शुरू कर दिया, तो दैट इज हाउ कि ये रिमांड डकैत की पनाह में आया और फिर जो कुछ हुआ वो सब हिस्ट्री है। देखिए, अब बात यह है कि जब आपने इसको गिरफ्तार कर लिया उज़ैर जान बलोच को, तो उज़ैर जान बलोच का एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था जिसका नाम था जुल्फकार मिर्जा। आपको पता है जुल्फकार मिर्जा साहब इन्हें कहा करते थे ये हमारे बच्चे हैं। अब ये जुल्फकार मिर्जा से पूछना चाहिए कि जब इन्होंने 2 लाख क्लाशनकोफों के और 2 लाख असले के लाइसेंस बांटने का सर पे कुरान रख के जनाब दावा किया था, तो वो किस किस को दिए थे और उसमें से कितने पीपल्स अमन कमेटी को और उज़ैर जान बलोच को दिए थे। तो लिहाजा अब दूसरी जो गिरफ्तारी बनती है उसूली तौर पे हो सकता है ये कानूनी मामला अभी आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा, लेकिन लगता है ऐसे कि तफ्तीश थोड़ी सी जुल्फकार मिर्जा साहब से भी हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर नबील कबूल साहब से भी कुछ राब्ता होना चाहिए कि नबील कबूल साहब आप इनके बड़े करीब रहते थे, आप साथ मिल बैठ बैठ के तस्वीरें खिंचवाते थे, उस वक्त क्या मामला हुआ था वो भी सारे अब मामला जो है, क्योंकि एक चीज होती है जो मीडिया पे आके जब एक आपने वन वे ट्रैफिक चलाई हुई थी इसके खिलाफ अब उसका जवाब भी दे। दूसरी बात ये देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये जो उज़ैर जान बलोच है, मेरी जो मालूमात है वो ये है कि उज़ैर जान बलोच के साथ कुछ बात ऐसी हुई है कि ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अच्छा। और वादा माफ गवाह इस तरह बनेंगे कि जिससे हुकूमत का ख्याल है और बहुत सिक्योरिटी एजेंसीज का ख्याल है कि उन्हें बहुत सारा फायदा हुआ है। माजी में उज़ैर जान बलोच के तर्ज अमल से जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें बलोचिस्तान में जो बलोच सेपरेटिस्ट टेररिस्ट थे उनसे निमटने में बड़ी मदद मिली थी। ही वॉज द मैन जिसकी वजह से लियारी में जब कोई बलोच सेपरेटिस्ट आता था तो वो वहां पर एप्रीहेंड हो जाता था। तो इसलिए लिहाजा इसका एक उज़ैर जान बलोच का माजी में एक ताल्लुक जो है हमारी खुफिया एजेंसियों के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो रहा है। उस सारे ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए आज ये बात कही जा रही है और बड़े जो रिलायबल सोर्सेज है वो भी ये बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें अनवाइंड होंगी ये चीजें सामने आ जाएंगी। अलबत्ता एक मैं आपको इस हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर बता देता हूं कि कराची पुलिस का आपको याद होगा एक दस्ता पिछले साल इनकी गिरफ्तारी के लिए दुबई में गया था और दुबई में जब दुबई से वापस आया, बल्कि बेनीलो मराम वापस आया, तो हारून साहब उस पुलिस के दस्ते के खिलाफ आजकल ये तहकीकात हो रही हैं कि जनाब आप गए थे, ये बताएं कि आप तो वहां ठहरे भी उज़ैर बलोच के खर्चे पे थे। वहां पे जो जिन होटलों में क्याम कर रहे थे, जो खा पी रहे थे, वही आप वो सारे उसका सारे खर्चात जो थे उज़ैर बलोच साहब बर्दाश्त कर रहे थे। और फिर आपको एक और अर्ज करूं, देखिए 2014 में उज़ैर बलोच साहब से दुबई में मुलाकात की हमारे कुछ सीनियर अफसर्स ने जो कराची के मामलात को हल करना चाहते थे और उनका ख्याल यह था कि कराची में उज़ैर जान बलोच को साथ मिलाकर कुछ ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया जा सकता है जो एमकेएम को मुश्किल में डाल देगा। और उसकी सपोर्ट समहाउ पीपल्स पार्टी के अंदर एक नाम था जो फौत हो गए, मखदूम अमीन फहीम साहब। मखदूम अमीन फहीम साहब भी इन मामलात में शरीक थे और वो गए दुबई में और दुबई में जाके मुलाकात की इनसे, और वो मुलाकात ऐसे हुई थी कि एक डेजर्ट में मुलाकात हुई थी उन सरकारी अफसरों से जिनमें से एक कोयटा से आया था कराची और कराची से दुबई गया था और एक कराची से ही सीधा दुबई गया था, और वहां जाकर इनसे कराची और बलूचिस्तान के मामला पर बात हुई थी। उस डेजर्ट की मुलाकात से फारिग होकर ये मखदूम अमीन फहीम साहब से मिलने चले गए थे। उसके बाद फिर अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह वो सारा मंसूबा नाकाम हुआ या किस तरह उज़ैर बलोच ना माना, ये एक सारी हिस्ट्री है जो वक्त के साथ साथ सामने आती जाएगी। हारून साहब, उज़ैर बलोच किस किस के लिए दर्द सर बनेगा ये तो हबीब साहब ने बता दिया, उज़ैर बलोच का क्या बनेगा इस बारे में भी कुछ पता है? ये देखें ना कैसा टैक्टफुली इन्होंने सारा जुल्फकार मिर्जा को लपेट लिया और लोगों को लपेट लिया और ये बताया ही नहीं कि शर्मिला फारूकी के साथ उनकी फुटेज सामने आ रही है, मोहतरमा फरियाल तालपुर के साथ आ रही है, कायम अली शाह के साथ आ रही है। ये सिंध हुकूमत के बच्चे थे, जुल्फकार मिर्जा सिंध हुकूमत का हिस्सा था तो इस पोजीशन में था कि उनकी मदद करे, जरूर उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए और भी जिन लोगों का इन्होंने कहा है उन्हें करना चाहिए। लेकिन यह है सहूलत मिर्जा
پیپلز پارٹی کا سہولت مرزا اس سے کہیں زیادہ خطرناک، اس لیے کہ یہ بعض ایسی چیزوں میں ملوث تھا جو بہت بڑے بڑے لوگ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کون تھے ان کے ایما پر کرتا رہا. یہ میں اس کی میری بھی اطلاع یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بننے کا چانس ہے. باقی جنہوں نے ٹائمنگ کا کہا نا جی، تو میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اور کافی میں نے غور کیا ہے. یہ چیف آف آرمی سٹاف نے جا کے میٹنگ کی 5 دن پہلے اور اس میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. کل چودھری نثار نے ڈی جی رینجرز کو فون بھی کیا تھا ہارون صاحب، آج اخبارات میں خبر بھی چھپی ہے. چودھری نثار نے تو غالباً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا پیپلز پارٹی کو، وہی بات بتانے کے لیے جو آج وزیر اعظم نے کہی ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو آپریشن ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے اور ٹیررسٹوں کو موقع دیا جو مرضی کرتے پھریں. اس میں وفاقی حکومت بھی کلیئر ہے، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی کلیئر ہے، اور اس میں کراچی کے عوام بھی کلیئر ہے اور قوم بھی کلیئر ہے. بیچ میں اس کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کی اپنی میکینکس ہوتی ہیں اور بعض کام ہو سکتے ہیں بعض نہیں ہو سکتے. آدمی اہم نہیں ہوتے، وقت اہم ہوتا ہے، وقت کا دھارا اہم ہوتا ہے کہ وہ کس طرف بہ رہا ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہارون صاحب اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. باقی گزارش یہاں پر ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عزیر بلوچ کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ بتا رہے تھے کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے لیے سہولت مرزا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے میرا اندازہ ہے، یہ گزارش یہ ہے کہ وہ تو یہ بات حبیب اکرم صاحب نے ٹھیک کہی کہ بھائی یہ جسٹس سسٹم اس ملک میں ہے کوئی نہیں. کوئی قتل ہو جائے، کسی کا گھر جلا دیا جائے، کوئی کسی طرح کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جائے، کتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں، کہیں کوئی انصاف نہیں ہے. ہر 3 مہینے کے بعد شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں تھانہ کلچر بدل جائے گا، زمین کمپیوٹرائز ہو جائے گی، بٹوں کے پہ جو مزدوری کرتے ہیں وہ اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. حالت یہ ہے کہ پی آئی اے والوں نے پریشر ڈالا، 270 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے، بھاگ گئی حکومت. کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے حکمران طبقہ تیار نہیں. سسٹم گل سڑ چکا ہے، اس میں غریب آدمی مر رہا ہے، کوئی اس کی یعنی حالت نہیں ہے. اکانومی کی حالت یہ ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بڑی اکانومی ہماری ترقی کر رہی ہے. 2000 میں انڈیا کی اکانومی ہم سے 3 گنا تھی، اب 8 گنا ہو چکی ہے جہاں کام ہو رہا ہو. اور وہاں علیحدگی کی تحریکیں بھی ہیں، امن و امان کے مسائل بھی ہیں، کشمیر بھی ہے، جھارکھنڈ بھی ہے، آسام بھی ہے، سکھوں کے مسائل بھی ہیں، تمام مسائل ہیں. اس کے باوجود کام ہو رہا ہے. ان کے اپنے کارخانے ٹھیک چل رہے ہیں. 4 پچھلے سال 4% شرح ترقی تھی، انڈیا میں 6-7% ہے. مشرف کے دور میں 6 سے 7% کے درمیان تھی. 2005 کے زلزلے کے بعد بھی 6.2% سے اگلے سال. یہ حالت ہے ملک کی، اور کوئی حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ملک اسی طرح چلتا رہے گا. ایسے نہیں چلے گا. یہ کتنے سال اس طرح چل سکتا ہے؟ یعنی انڈیا کی اکانومی آپ سے 8 گنا ہو گئی، 20 گنا ہو جائے گی. وہ آپ کو زندہ رہنے دیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے اگر ان کا بس چلا. اور وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ 2 ٹکڑے کیے، 4 کریں گے، 8 کریں گے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. ملک میں جسٹس سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہوتا، جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اور سیاسی لیڈر اسی طرح گندے پوتڑے برسرے بازار دھوتے رہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور لوگوں کو لوٹتے رہیں اور کرپشن کا بازار اسی طرح گرم رہے، تو ملک اس طرح چلے گا نہیں. مجھے اندیشہ کوئی حادثہ ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب، پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑی پریشانی پیدا ہو رہی ہے. سنا ہے کافی ویڈیو بیان بھی ہیں اس کے. دیکھیے آپ کی اور ہارون صاحب کی کوشش تو مجھے یہی لگتی ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت پریشان کر دیں. اچھا. اور عزیر بلوچ بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ کی ایسی ویڈیو، عزیر بلوچ کے اوپر میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ عزیر بلوچ کے اوپر جو ہیڈ منی کا تقرر ہے، جو ہیڈ منی مقرر کی، وہ سندھ حکومت نے مقرر کی، وہ سندھ حکومت نے مقرر کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. تو لہٰذا ایک ایسا شخص جو حکومت کے خلاف ایک پوزیشن بھی لیے ہوئے تھا، حکومت کے خلاف لڑ بھی رہا تھا. اور ایک اور بھی آپ کو میں اسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ پاکستان ایک منٹ سن لینا، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے بھی تیار تھا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ بھی کراچی میں اس نے کروایا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے میں کوئی 80 بسیں بھی اس نے بھیجی تھی وہاں پہ. دیکھیے مسلم لیگ نون سے ثابت کیا ہوا؟ میں عرض کر دوں، میں اس سے کیا ثابت ہوا؟ ایک منٹ
हुजूर वाला, इससे क्या साबित हुआ? ये सारा जो हुक्मरान तबका, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे बाकी पार्टियां हो, तो हालत तो ये हो चुकी है। आप तो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। हम उज़ैर बलोच से हिस्सा नहीं लेते थे, ना हम उसके साथी थे। सिंध हुकूमत जो कुछ करती है वो भी आपको पता है। ये वैसे मुझे समझ नहीं आई कि हर गलत कार आदमी के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कार्नर क्यों है, हालांकि खुद तो आपको ही जराइम पेश आदमी नहीं है। देखिए बात ये है कि अब बात चल रही है कि जनाब उसकी 200 घंटे की वीडियो बना ली हुई है। देखिए होगा कुछ भी नहीं, होगा वही जो आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके हैं। असल बात यह है कि जब बात अब पहुंची है अदालतों में, अदालतों में खाली खुली बयानात से काम नहीं चलेगा, सबूत पेश करने पड़ेंगे। और वो जो इसकी वीडियो की बार बार बात कर रहे हैं ना, और जो इसके ऊपर तवक्को कर रहे हैं कि उस वीडियो को हम एकदम मीडिया पे चला के हम कभी किसी को टेंशन देंगे, कभी किसी को टेंशन देंगे, तो देखिए किसको टेंशन होगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? एक शख्स जो आपके हाथ में, एक शख्स जो आपके पास 8 महीने से आपकी कस्टडी में, आप उससे जिस आदमी का नाम चाहे चलवाते रहें, उसमें हारून साहब का नाम डाल दें, उसमें हबीब अकरम का नाम डाल दें, उसमें आसिफ अली जरदारी का नाम डाल दें। एक गुजारिश करूं आपसे जी, एक गुजारिश करूं आपसे। इकबाल का एक शेर मुझे आज समझ में आया। वो जब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर पे मैं गौर कर रहा था, अब जो गुफ्तगू की उन्होंने अखबार नवीसों से, कि ये हर हुक्मरान तबका हमेशा यही समझता है कि चालाकी से वो काम चला लेगा। होता ये है, सारा शेक्सपियर के सारे ड्रामे इसी पे हैं। इसी को ग्रीक ट्रेजेडी कहा जाता है कि वो चालाकी से कारोबार हयात चलता रहता है। कानून में साबित नहीं किया जा सकता, अदालतों में नहीं किया जा सकता, पुलिस अपनी है, सिविल सर्विस अपनी है, जो चाहेंगे। लेकिन एक वक्त आता है कि वो कंट्राडिक्शन जाहिर होकर रहती है, सारी चालाकी दरी की दरी रह जाती है। भुट्टो गए, अयूब खान गए, ज़िया-उल-हक गए, सारे मारे गए, कोई बचता नहीं है। आखिर में अल्लाह का हुक्म नाफिज होना होता है। इकबाल का शेर यह है कि रोज़े अज़ल मुझसे जिब्रील ने कहा, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, इन सब का अंजाम आप देख लेंगे। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है 2013 की निस्बत आज का पाकिस्तान ज्यादा पुरअमन और खुशहाल है? वज़ीर आज़म ने आज कहा। मुझे तो लगता है, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे इंप्रूवमेंट है। पाकिस्तान में एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर नए मोटरवेज बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर देखिए अब ये एक दिन का काम नहीं है ना। आपके पास अगर कोई मैजिक वैंड है तो वो हिला के दिखा दे। अगर किसी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बात यह है कि ये सारे मसाइल एक दिन में पैदा नहीं होते और एक दिन में कतई तौर पर हल तो हो ही नहीं सकते। ये समझते हैं कि हम बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर लें तो हम अच्छा, और खुशहाली क्या होती है मुल्कों की? और खुशहाली ये होती है कि खुशहाली आई कहां से है? और खुशहाली आई कहां से हबीब साहब? $160 पेट्रोल की कीमत थी 2008 में, फिर ये हो गई 110, 90 और 110 के दरमियान रही, फिर ये अब हो गए $25-30। अगर $8 बिलियन नहीं तो $5-6 बिलियन आपका वो हो गया, ठीक है, अपना बच गया। फिर उस वक्त जरदारी हुकूमत के दौर में ये ठीक है, उससे बेहतर है, मगर दुनिया की बदतरीन हुकूमत से आप अपना मुआवजा करें। 2.2% थी शरह तरक्की, अब 4.4% कह रहे हैं। वैसे मुझे इसहाक डार साहब के फिगर्स पे कभी एतमाद नहीं हुआ। तो ये जो दुनिया में अब तो अजनास भी सस्ती हो गई, तेल भी सस्ता हो गया, सोना सस्ता हो रहा है। तो ये जो हालात ने हमें जो फायदा पहुंचाया, साजगार हुए, तो उससे क्या फायदा उन्होंने उठाया? अपने कारोबार तो इनके ठीक चल रहे हैं, इनका मुर्गी का धंधा भी ठीक चल रहा है, दूध का भी ठीक चल रहा है, 3 नस्लों का स्टील का इनका बिजनेस है। कारोबार अच्छा चलना, मुल्क अच्छा चलने की निशानी होती है। प्राइवेटाइजेशन कर नहीं सकते, नहीं तो ये स्टील मिल ये नहीं कर सकते, 3 नस्लों से स्टील मिल का कारोबार कर रहे हैं। देखिए जो स्टील मिल का तो मसाइल ठीक कर सकते हैं स्टील। देखिए हारून साहब, बात यह है कि ये कारखाने की तरह नहीं, ये हुकूमतों का हिस्सा है। हुकूमतों के हिस्से की चीजें जब आप ठीक करने लगते हैं तो उसमें आपको खासा टाइम लगता है। आपने अगर देखना है इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट फिगर जो देखने वाला है वो आज जा रही है। कैसे स्टील मिल मुनाफे में चली गई थी हारून साहब? मुशर्रफ ये कैसे कई दफा मुनाफे में गई है? हाँ, जब रिश्तेदारों को और दोस्तों को ही लगाएंगे। जी जी, मुशर्रफ के दौर में अगर इतनी ही कामयाबियां हासिल हो गई थी, इतनी कामयाबी हासिल हो गई थी, तो जैसे ही हुकूमत गई थी सब कुछ हवा बन के उजड़ गया था। देखिए बात यह है कि मुझे तो देखिए असल बात यह है कि मुल्क के अंदर इत्मीनान रखना, मुल्क के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर
یہ فلسفے نہ پیش کریں مہربانی کر کے. لا اینڈ آرڈر کے ٹھیک نہ ہو, جسٹس سسٹم ٹھیک نہ ہو, کرپشن اگر نہ روکی جائے تو ملک ٹھیک نہیں چلتے. ادارے سول اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ اور نہیں ہے ذرا ایک نظر ڈال لیں تو وہ یہ ہے کہ آج آپ کی جو شرح سود ہے وہ 6% ہے, وچ مینز بیٹر میکرو اکنامک مینجمنٹ, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاملات اب اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا؟ عام آدمی مر رہا ہے یار, آپ اس پہ غور ہی نہیں کرتے. اچھا یہ صرف آج ہی مر رہی ہے, اسی حکومت میں مر رہا ہے؟ عام آدمی مر رہا ہے, ہر ضرورت کی چیز مہنگی ہے, دنیا بھر سے چیزیں ہمارے مہنگی ہے, جناب مہنگی ہے, گھی مہنگا ہے. ہارون صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.